اگر کسی کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو تو اس کی کتنی فضیلت ہے اور اس کی کتنی برکتیں ہیں، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بے شک وہ شخص خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے اور جو گناہ ہو گئے ان پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے فائدے بھی بتلائے گئے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، یعنی میں ظلم سے پاک ہوں۔ جب میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے تو اسی طرح تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جس کو میں اپنی توفیق سے ہدایت عطا فرما دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم سب مجھ سے ہدایت کی توفیق مانگو، میں ہی تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں، اس لیے مجھے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں ہی تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جب کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اس گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کے دل سے سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے مزید گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہ نقطہ مزید بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے ان چیزوں کا جو وہ برے اعمال کرتے ہیں۔ جب تک انسان اپنے رب سے امید رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشتا رہے گا اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنے بندے کا اتنا بڑا گناہ کیوں بخش رہا ہے۔ اگر بندے کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو شخص استغفار کی عادت بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں اور ہر رنج و غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کو ایسی ایسی جگہوں سے حلال اور وسعت والا رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، اور پھر علماء بنی اسرائیل سے یہ پوچھنے کے لیے چل پڑا کہ اتنے بڑے گناہ یا گناہگار کے لیے توبہ کے قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ ایک عابد اور زاہد شخص نے اس کو جواب دیا کہ نہیں، توبہ کے قبول ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اس شخص نے اس عابد و زاہد کو بھی مار ڈالا، پھر باقی علماء سے پوچھنے کے لیے چل نکلا۔ اس سے ایک شخص نے کہا کہ تم فلاں بستی میں جاؤ، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں فلاں عالم رہتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو، وہ تمہیں توبہ کے قبول ہونے کے بارے میں ٹھیک ٹھیک فتویٰ دے دے گا۔ وہ شخص اس شخص کے کہنے پر اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی آدھے راستے پر ہی پہنچ پایا تھا کہ اچانک ملک الموت آ پہنچے۔ اس کو جب مرنے کی علامات محسوس ہوئیں تو اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا کر خود کو زمین پر گرا دیا، چنانچہ اس کی روح نکالنے کے لیے رحمت اور عذاب کے فرشتے ایک طرح سے جھگڑا کرنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس بستی جس کی طرف توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس بستی کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کے قریب ہو جائے، اور اس بستی جہاں سے قتل والا گناہ کر کے آ رہا تھا اس کو حکم دیا کہ وہ اس سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ تم دونوں بستیوں کے درمیان کی پیمائش کرو۔ اگر وہ اس بستی کے قریب جس کی طرف وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کیا جائے، اور اگر اس بستی کے قریب ہو جہاں سے قتل کر کے آ رہا تھا تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے حکم پر فرشتوں نے جب پیمائش کی تو وہ اس بستی کے قریب تھا جس کی طرف توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ بنسبت دوسری بستی کے ایک باشد قریب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔
انسان سے جانے انجانے میں کئی گناہ ہوتے ہیں، بہت سی خطائیں ہوتی ہیں، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے دل میں ندامت ہونی چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنے کی خواہش ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ گناہ پر ندامت یعنی شرمندگی اسلام میں سچی توبہ کی بنیاد اور سب سے اہم رکن ہے، جسے حدیث میں توبہ ہی قرار دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کے دل کو پاک کرتی ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتی ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ پر دل میں دکھ، شرمندگی اور احساس ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ شرمندگی اور ندامت کے سبب آنکھوں سے آنسو آنا توبہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے گناہ پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے اور بعض اوقات ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنی برائیوں پر ندامت کرتا ہے تو اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ ندامت انسان کو گناہ سے دور کرتی ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں دل لگتا ہے۔ جب دل گناہ کی گندگی سے صاف ہوتا ہے تو عبادت کا لطف بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا جب کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، شرمندہ ہوں، معافی مانگیں اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ گناہ گار کا اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا اللہ کے ہاں ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ تکبر کو ختم کر کے عاجزی کو پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی، ہائے میرے گناہ! فرمایا کہ یہ کلمات کہو۔ اس نے کہے، فرمایا پھر کہو۔ اس نے دوبارہ کہے، فرمایا کہ پھر کہو۔ اس نے تیسری بار یہ کلمات پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ وہ بخشش کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی